بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ عظیم واقعہ جب ایک انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کے سارے پردے ہٹ گئے، وہ نور جسے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی، وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی اور وہ جگہ آج کہاں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے جلا وطن کیا گیا تو آپ علیہ السلام مدینہ پہنچے، جہاں آپ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئے۔ مدین میں آپ علیہ السلام 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ کے ساتھ اہل خانہ بھی موجود تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا اور راستہ بھی خنکی اور بیابانوں سے بھرا ہوا تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم بھی بہت سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کوہ طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے سے بھٹک گئے۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں غلام اور بکریاں تھیں۔ سردی بڑھتی ہی جا رہی تھی، لہٰذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر بھی موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے یا ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تمہیں کچھ راحت ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حصول کے لیے وہاں چل دیے۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے پار کیا اور غار نما جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ علیہ السلام اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلی تھی اور نہ کوئی پتا، نہ ہی کوئی دھواں ابھر رہا تھا اور نہ ہی تپش تھی۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو متاثر کر دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ درخت آگ سے مغرب کی دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوٰ میں ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ علیہ السلام کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ علیہ السلام مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں۔ اب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس وقت اس واقعے پر حیران پریشان تھے، فوراً بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا پھینک دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ عصا سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ڈر گئے، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فوراً ارشاد باری تعالیٰ ہوا، موسیٰ، پلٹ آؤ، خوف نہ کرو، بالکل محفوظ ہو، اس عصا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر وہی عصا بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمک والا نکلا جو بے مثال تھی۔ لہٰذا یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی آپ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن اور نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے والا آپ علیہ السلام کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد آپ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کوہ طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کے کوئی پیڑ پودے نہیں اگتے، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز 2 مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت یہ نہایت ہی گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں بالکل سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔